بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوتا۔ نیکیاں فقط یہ نہیں ہوتی نماز اور روزہ اور حج اور عمرہ اور گردن ٹیڑھی کر کر کے دعائیں۔ اصل نیکی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی اوقات یاد رکھے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کرے۔ میرا تو معیار یہی ہے، نمازی اور حاجی اور یہ اور وہ اگر مجھے روڈ نظر آتے ہیں تو آپ یقین جانیں میں ان کی ایک ٹکے کی حیثیت نہیں مانتا۔ نماز پڑھتے ہو اپنے لیے پڑھتے ہو، حج کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، زیارت پہ جاتے ہو اپنے لیے جاتے ہو۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو تو تم زیادہ بہتر ہو۔ ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، بعض دفعہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ایک نمازی ہے جو انسانوں کی توہین کرتا ہے، ایک شرابی ہے جو انسانوں کا احترام کرتا ہے، کون بہتر ہے؟ احترام کرنے والا شرابی بہتر ہے۔ اس شراب کا تعلق اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن وہ اللہ کی خلق کے ساتھ اچھا ہے۔ ہم نہیں کہتے یہ شرابی آئیڈیل ہے، نہ، آئیڈیل یہ بھی نہیں ہے، آئیڈیل یہ بھی نہیں ہے۔ آئیڈیل وہ ہے کہ جو اللہ کی بھی اطاعت کرے اور اللہ کے بندوں کا بھی احترام کرے۔ لیکن یہ جو سو کال دیندار بعض دفعہ اپنا تھوڑا دین پہ عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ متکبر بن جاتے ہیں اور اللہ کے جانشین بن جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا حساب کتاب ہی ان کو دینا ہے۔ بابا تم اپنا کام کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، بہت شریف آدمی ہو تم، لیکن اللہ کے خلق کا تمہارے لیے کوئی حساب کتاب نہیں کرنا ہے، اور اس کے لیے ہے روز قیامت۔ احترام کرو۔ ہاں، برے کام کو انسان برا سمجھے، لیکن اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی پہلوان نہیں سمجھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ یہ جو خطبہ چل رہا تھا تو اس میں ایک موضوع آج پڑھ دیتے ہیں۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ اس مہینے میں شقی ترین فرد وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہو جائے، یعنی ایسے کام ہوں کہ جو معافی نہیں ہو سکتے۔ کہ ایسے کام ہیں، یاد رکھیں، جتنے بھی گناہ ہیں معاف ہو سکتے ہیں۔ ہم ان گناہوں کو نہیں کہہ رہے کہ معمولی ہیں، نہ، گناہ نہیں کرنا چاہیے اس امید پہ کہ اللہ معاف کر دے گا، ممکن ہے موت آ جائے۔ لیکن یاد رکھیں، شراب کا گناہ ایک لحظے میں اللہ معاف کر دے گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کوئی کفارہ ہے، قضا ہے، اس کے بدلے زمزم پینا پڑے گا؟ نماز قضا ہوئی ہے، 1 منٹ میں معاف ہو جائے گی، لیکن قضا کرنی پڑے گی۔ روزے قضا ہوئے ہیں، 1 منٹ میں اللہ معاف کر دے گا، لیکن قضا روزے رکھنے ہوں گے۔ یاد رکھیں، سب سے برا جو گناہ ہے وہ اللہ کے خلق کو تنگ کرنا ہے، اور جب تک وہ معاف نہ کرے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ ہم ساری رات استغفار کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ جس پہ ظلم کیا ہے وہ معاف نہ کر دے۔ بس شرابی کا گناہ 1 لحظے میں معاف ہو سکتا ہے، کسی بھی گناہ کو 1 لحظے میں معاف کرایا جا سکتا ہے، اب اس کی الگ الگ شرائط ہیں، لیکن ظلم ایسی چیز ہے معاف نہیں ہوتی۔ کوئی ذہن میں نہ رکھے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی شراب کوئی پی لے کوئی بات نہیں، نہ، ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہم مثال دے رہے ہیں کہ ہمارا جو ماحول بنا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں، مسلم ورلڈ میں ظلم ہے، وہ اسی وجہ سے بنا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازی ہوں تو اس کے بعد آن لائن کلیئر، جو چاہے کروں، ظلم کروں، کچھ کروں۔ ہمارا مسلم معاشرہ اسی پہ چل رہا ہے، لہٰذا عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، لوگوں کا خیال نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو نیک آدمی ہیں۔ ایک مولانا نے بڑی اچھی بات کہی، مجھے ہنسی بھی آئی لیکن یہ حقیقت بھی ہے۔ وہ کہنے لگے جو بہت پیسے والے، جو بہت نیک لوگ ہیں، وہ نہیں دیتے مسجد امام بارگاہ میں زیادہ۔ مجھے تو کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے آپ جانتے ہیں کیوں نہیں دیتے؟ کہنے یوں نہیں دیتے کہ ان کو اپنی نماز و زیارتوں اور حج اور اس کے اوپر کافی بھروسہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے جو کم مذہبی ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے یار میرے کوئی اور کام نہیں ہے، یہی کر لوں، پیسہ ہے۔ تو کسی کو بھی اپنے اعمال کے اوپر اکڑ، انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے، نہیں دکھانی چاہیے، لیکن واجبات پر بھی عمل کیا جائے، حرام سے بھی بچا جائے، لیکن سب سے زیادہ خیال اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا جائے، کسی بھی دین مذہب کے ہوں ان کا خیال کیا جائے۔ کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں گے اس کی جزا ضرور پائیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جوع یوم القیامہ وعطشہ۔ اس مہینے میں اس بھوک کے اور پیاس کے ذریعے سے یوم القیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ۔ اس پر انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے، اور صدقہ دو اپنے فقراء اور مساکین کو۔ انشاءاللہ اس پر پھر تفصیل سے بات ہوگی اور ہم توجہ دلائیں گے کہ کیا ہے صدقہ، کس طرح سے ہے صدقہ۔ فی الحال اب اتنا بتاتے چلیں کہ صدقہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ ہم اللہ کی مخلوق کو دے دیں، لیکن در حقیقت وہ ہم اللہ کو دیں۔ اللہ کو دیں سے کیا مراد ہے؟
ہماری پھر توقع اس آدمی سے نہیں ہونی چاہیے، ہم نے اس کو نہیں دیا ہے. روایتوں میں ہے صدقہ ہم نے اللہ کو دیا ہے. بظاہر جو اللہ کا ہاتھ تھا وہ یہ والا ہاتھ ہے، لیکن اس آدمی کو ہم نے کچھ نہیں دیا. اس آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب چاہے یہ ہمارا خیال کرے، چاہے ہمیں یہ گالیاں دے، وہ اس کی ذمہ داری ہے. ہم نے اس کو دیا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ کو دیا ہے. کیا مراد؟ یعنی اب ہمیں اس سے کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ لوگ کسی ضرورت مند کو بلاتے ہیں، دیتے ہیں اور اچھے خاصے کام کرا لیتے ہیں. ایسا ان کو ثواب نہیں مل رہا، انہوں نے اصل میں کام کرایا کسی سے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. چوتھی